بالله الذي وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصير خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ لقمان کی دوسرے رکوع کا ہمارا آج دوسری نشست ہے، اس کا ہم مکمل کریں گے. رکوع کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور صحابہ کے زمانے میں قرآن مجید کی تقسیم تھی، اس میں رکوعات نہیں تھی، رکوعوں کی تقسیم نہیں تھی، صورتیں تھیں، پارے بھی نہیں تھے. یہ رکوعوں کا نصاب بعد میں بنایا گیا. قرآن مجید میں کچھ مضامین چل رہے ہوتے ہیں تو ایک مضمون کا تقریباً ایک رکوع میں مکمل احاطہ کر لیا جاتا ہے، اور یہ ایک نماز کی ایک رکعت کا نصاب بھی بن جاتا ہے. جب نماز جماعت پڑھی جائے اور اس میں قرآن کی قرات جو ہے وہ کی جائے تو کم از کم تو نصاب 3 آیات ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ایک رکوع یا ایک مقام اگر کسی پارے کا پڑھا جائے اس میں وہ ایک پیغام جو قرآن مجید کا اس مقام کا وہ اچھے انداز سے مقتدیوں تک امام جو ہے وہ قرآن کی قرات کر کے پہنچا سکتا ہے. یہ ایک الگ المیہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے اور سننے والے کو اس کے مفہوم کا پتہ نہیں. اکثر و بیشتر امام بھی صرف حافظ ہوتے ہیں یا ترجمہ تشریح کی ان کی نہیں ہوتی صلاحیت اور وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھا جائے. اس میں جو اصطلاحات شروع میں استعمال ہوئی کہ حضرت لقمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی. تو حکمت کیا ہے؟ اخفی رائے، ایک وقف جس کے اندر جوڑ نہ ہو. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کی ایک متا بتائی. فرمایا کہ الکلمۃ والحکمۃ ضالۃ المومن وحیث وجدہا فہو احق بہا. حکمت کی بات مومن کی گم شدہ متاع ہے، اور ضالہ سے مراد بعض لوگوں نے اونٹنی لیا ہے، کیونکہ اونٹنی جو ہے یہ عربوں کی ایک قیمتی چیز ہوتی تھی. اونٹ ان کے ہاں بڑا قیمتی جو ہے وہ جانور ہوتا. تو ایک مومن جو ہے اس کے لیے حکمت اس کی قیمتی اونٹنی کی مانند ہے، جہاں سے اس کو ملے وہ اس کو لے، یعنی وہ اس کا حقدار ہے اور اسی کی ہے، اسے لینا چاہیے، اس کو سنبھالنا چاہیے. اور حکمت میں یہ ہے کہ حقیقت اشیاء کو دیکھنا. ایک ظاہر ہے، ایک باطن. ظاہر اپنی جگہ پر بڑا نظر کو خیرہ کرتا ہے، لیکن نگاہ مومن کی آگے جاتی ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے، اللہم ارنی اشیاء کما ہی، اللہ مجھے چیزوں کی وہ حقیقت دکھا جیسا کہ وہ ہیں. یعنی بظاہر ایک چیز نظر آ رہی ہے، وہ کل اس کا فہم نہیں، جب تک اس کا باطن، اس کا اندرونی، اس کا معنوی تصور بھی انسان کے ذہن میں نہ ہو. اس لیے آتا ہے کہ ارنا الاشیاء کما ہی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
اور ایک شاعری میں بات کی اقبال نے کہ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. یعنی یہ سامنے نظارہ ذوق نظر یہ بھی اچھی چیز ہے, بڑی تسکین ہوتی ہے, بندہ باز بندہ واہ واہ کر لیتا ہے, آشش کرتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ چیز کے پیچھے دیکھو. اور اصل میں ہر چیز کے پیچھے کیا ہے؟ قدرت کی کاریگری, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر. اللہ اصل میں ہر کائنات کی ہر چیز کا خالق و مالک ہے. تو جو بھی چیز کہیں حسین ہے, با کمال ہے, با جمال ہے, اس کے پیچھے اللہ کی قدرت اور اس کی مصوری اور اس کی شان جو ہے وہ جھلکتی نظر آتی ہے. تو شکر کے 3 درجے ہم نے پڑھے: دل کے اندر شکر کا داعیہ پیدا ہونا, زبان سے اس کا اظہار ہونا, اور اعضاء سے اس چیز کے مقاصد کے تحت اس کو استعمال کرنا. پھر کفر جو ہے وہ کفران نعمت شکر کے مقابلے میں استعمال ہوا, اور غنی کا لفظ استعمال ہوا جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو, اور حمید جو اپنی ذات میں خود محمود ہے. اور ان شرک لظلم عظیم میں ظلم کو ہم نے پڑھا. ظلم کیا ہے؟ کسی چیز کو اپنے مقام سے ہٹا دینا. اب مخلوق کو اٹھا کے اللہ کے برابر کر دینا شرک ہے, اور اللہ کو مخلوق کی سطح پر لے آنا بھی شرک ہے. یہ 2 طرح کے انداز ہیں. یہ جو شرک ہے اس کی جو حقیقت ہے, اس کی جو اقسام ہیں, اس کی جو وبال ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے ہم علیحدہ ایک نشست, اس آیت کا یہ جو حصہ ہے ان الشرک لظلم عظیم, اس کو ہم نے علیحدہ ایک نشست میں سمجھنا. کیونکہ توحید سمجھ نہیں آتی جب تک شرک سمجھ. اور عربوں میں مقولہ چلتا ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادھا, چیزیں اپنی ضد کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں. ہم نے دن کا تعارف لینا ہو کہ دن کیا ہوتا ہے, تو رات کا پتہ ہونا چاہیے کہ رات کی کیفیت کیا ہوتی ہے. جب رات کی کیفیت پتہ ہوگی تو دن کی اہمیت بھی واضح ہوگی, پتہ چلے گا. اس لیے یہ جو ضد ہے شرک توحید کی, اس کے حوالے سے ہماری ایک الگ مستقل گفتگو انشاءاللہ ہوگی. ہم نے والدین کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا حدیث میں بھی اور قرآن مجید میں بھی والدین کے ادب, احترام, مقام کو بڑا واضح کیا گیا. تو جو ان حدیث اور آیات کا خلاصہ ہے اس میں والدین کے ساتھ جو طرز عمل مطلوب ہے اس کو ذرا میں کچھ جملوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دل اور ادب, دل سے ان کا ادب اور احترام کا اہتمام, دل سے بظاہر سے, یعنی کہ مال اور جان سے ان کی خدمت کی جائے, مال بھی لگایا جائے اور جان سے بھی ان کی, کہیں اٹھانا ہے, کہیں بٹھانا ہے, کہیں لے کے جانا ہے, سواری ہے, کوئی آسائش ہے, کسی قسم کی ان کو مدد کی ضرورت ہے, اس میں ہچکچاہٹ نہ کی جائے. ہمارا خیال میں مرد عموماً کیا کرتے ہیں, عورتوں کو کہتے ہیں, بیویوں کو کہتے ہیں, بچوں کو, یا ماں کو ایسے کر دو, باپ کو ایسے کر دو, ادھر بٹھا دو. خود کیوں نہیں کرتے؟ خود کرو, خود کرنے کا درجہ ہے. اسی طریقے سے شریعت کے دائرے میں ان کی اطاعت کا اہتمام کیا جائے. کوئی ایسا حکم جو شریعت سے باہر ہو الگ بات ہے, ورنہ ہر حکم ان کا مان, ان کی اطاعت کریں. ان کی وفات, والدین کی وفات, جنازہ اولاد خود پڑھے, بیٹا پڑھے. ان کی جنازے کی اہمیت ہے. بڑے سے بڑے عالم, بڑے سے بڑے بزرگ کی اہمیت اس مقام پہ جنازہ پڑھانے کی نہیں ہے جتنی اولاد کی. ہمیں آتا نہیں ہوتا, ہم نہیں پڑھاتے. اچھا, ان کی وصیت اگر کوئی انہوں نے کی ہے یا کسی سے معاہدہ کوئی کیا تھا اور وہ پورا نہیں کر سکے تو اس کو پورا کیا. اب یہ ان کے آداب اور حقوق کی بات ہو رہی ہے. اچھا, جب فوت ہو جائیں تو ان کے لیے مسلسل استغفار کی, دعا کی جائے, ان کی بخشش کی. ہر وقت جب بھی نماز کا موقع ملے تلاوت کریں, ویسے اپنی لیے دعا کریں, تو ان کو بھی اپنی دعا میں یاد کریں. ان کے کچھ دوست ہوں گے, ان کے رشتہ دار ہوں گے, اقارب ہوں گے, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ. ان کو اپنے باپ کی جگہ پہ, ان کی عورتوں کو اپنی ماؤں کی جگہ پہ ان کا وہی ادب احترام ان کو ملے تو ان کو احساس ہوگی ہمارے بھائی کا بیٹا ہے, بیٹی ہے, اور ہمیں وہی مقام دو جو اپنے ماں باپ کو دے. ان کے دل سے بھی دعائیں نکلیں گی. یہ بھی ایک طرز عمل ہے جو آداب میں آتا ہے. اور نیک اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے
والدین کے لیے کچھ نہ کچھ صدقہ کا اہتمام بھی کیا جائے اور خود ایسے اعمال کیے جائیں کہ ان کے حق میں انسان صدقہ جاریہ بن جائے۔ حضرت لقمان کی نصیحتوں میں یہ پہلی جو نصیحت تھی شرک سے اجتناب کے بارے میں، اس کے بعد جو میں نے آج آیات تلاوت کی ہیں یہ باقی نصیحت ہے۔ دوسری نصیحت حضرت لقمان کی ہے، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرہ، اور وہ ہو کسی چٹان کے اندر چھپا ہو، یعنی کوئی بھی عمل اچھا یا برا جو تم نے کیا، آنکھوں سے کیا، ہاتھ سے کیا، زبان سے کیا، آنکھوں سے بھی بندہ عمل کرتا ہے، اشارے جو کرتا ہے ایسے کر دیا، کسی کو کیا پتا، جس سے کیا اس کے ساتھ اس نے معاملہ کر لیا، ہاں کر لیا، رضامندی کر لیا، معاہدہ، وعدہ، جو بھی عمل ہے، جو بھی امانت کا تصور، ان معاملات کو ذہن میں رکھو کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل، رائی کا دانہ، کہتے ہیں کہ سرسوں سے دانے سے بھی باریک دانہ ہوتا ہے اور بڑا بہور دیکھا جائے تو دیکھا جاتا ہے، بہت کمزور ہوتا ہے، اتنا بھی اگر عمل ہو اور ہو بھی کہیں بالکل پوشیدہ، چٹان کے اندر ہو، کسی کی نگاہ میں نہ ہو، او فی السماوات، یا آسمان کی بلندیوں میں کہیں ہو، او فی الارض، یا زمین کی تہوں میں، کوئی بھی عمل کہیں بھی ہو، ان تین مکانات کا ذکر کیا، یأتی بہ اللہ، اللہ لے آئے، اللہ حاضر کر دے، چھپ کرے۔ یہ لقمان اپنے بیٹے کو یہ بتا رہے ہیں، بیٹا کوئی بھی عمل کر کے بھول نہ جاؤ، اس عمل کی جزا کے متمنی رہو، اور اگر غلط تھا تو پھر اس کی ازالے کی فکر کرو، اگر توبہ کرو اس کا ازالہ ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ وبال ہے۔ ہر کام، ہر عمل چھوٹے سے چھوٹا، اس لیے سورہ زلزال میں تھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، بالکل ذرا برابر چیز بھی چھپے گی نہیں، سب کچھ آتا۔ تو حضرت لقمان کی بڑی اہم نصیحت ہے کہ نیکی اور برائی جو بھی ہوگی، اپنے عمل کے جواب کے حوالے سے کوئی بھی چیز چھوٹی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی حضرت لقمان جو سمجھا رہے ہیں، اپنی مکافات عمل کی اصول کو سامنے رکھ کے بیان کریں۔ بھئی کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوگا، ہر عمل کا پھل نتیجہ ضرور نکلے گا۔ جیسے وہ فارسی کے شعر ہے کہ از مکافات عمل غافل مشہور، گندم از گندم جو از جو، اپنے عمل سے، اس کے نتیجے سے، مکافات عمل سے کبھی تم غافل نہ ہو۔ دیکھو جو سے جو پیدا ہوتا ہے، گندم سے گندم پیدا ہوتا ہے، جو تم کر رہے ہو، جو تم بو رہے ہو، وہی کاٹو گے، وہی تمہاری فصل تیار ہو، جو تمہارے اعمال ہیں، جو تمہارے کسب ہیں، اسی کے نتائج ہوں، اسی طرح تمہارے ساتھ بیہیو کیا جائے۔ تو دنیا کیا ہے؟ دار العمل ہے، عمل کرنے کی جگہ، لیکن یہاں ہر اچھے برے عمل کا نتیجہ نہیں نکل رہا، اچھائی کی حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی، بعض دفعہ تو بالکل الٹا کام ہوتا ہے، اچھائی پہ الٹا تنقید ہے، اچھائی پہ مخالفت ہے، برائی پہ جو ہے وہ بلے بلے ہے، واہ واہ ہے، حالانکہ وہ برائی ہے۔ تو یہ دنیا اس کا معیار جانچنے کا مقام نہیں۔ پھر اللہ نے ایک دن رکھا، ایک عقل سلیم، فطرت سلیم والا بندہ اس بات پر اپنی ذہنی سفر، عقلی سفر میں پہنچ جاتا ہے کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ضرور ہے۔ دنیا اندھیر نگری چوپٹ راج بنی ہوئی ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہے، ایک میزان عمل کا دن اللہ لے آئے، اور اس دن ہر عمل کرنے والے کے عمل کو اس کے سامنے دکھا کے اس کا صلہ اور اس کا بدلہ اس کو دیا۔ بہت بڑی بات ہے جو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے، گویا کہ دنیا سے ہٹا کے اس کی نظریں آخرت پر لے جا، اور یہ بھی آخرت پر ایمان کی دعوت جو حضرت لقمان دے رہے ہیں، یہ بھی کسی ریفرنس سے نہیں دے رہے، کسی نبی کا ذکر نہیں کر رہے، کسی کتاب کا ذکر نہیں کر رہے، گویا کہ ان کا اپنا عقلی سفر ہے، اور انہیں یقین ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ ضرور ہوگا، پتہ ہے۔ پھر حضرت لقمان نے فرمایا یا بنی، اے بچے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف،
اور حکم کرو بھلائیوں کا، وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ اور روکو برائیوں سے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ اور جھیلو برداشت کرو جو تم کو آ پڑے۔ مصیبت کہتے ہیں اچانک آ پڑنے والی مصیبت، ہم کہتے ہیں تکلیف، پریشانی، کسی کی طرف سے زیادتی، لیکن اچانک آ جانے والی ہر چیز مصیبت ہے۔ اب ایک عمل خیر انسان کر رہا ہے، کسی کو اچھی دعوت دے رہا ہے، اچھائی کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور آگے سے مخالفت میں اس کو مزاحمت ہوتی ہے، تو یہ کیا ہوا؟ اچانک معاملہ بن گیا، اس کی تو یہ توقع نہیں تھی، وہ اس لیے تو نہیں کر رہا تھا، جھگڑا تو اس کا مقصد ہی نہیں تھا، لیکن یہ ہو جاتا۔ جب ہوا تو کیا کرو؟ صبر، جھیلو، برداشت کرو، جواب نہیں بلکہ معاف کرو، درگزر۔ یہ بھی بڑی اہم تعلیم ہے دعوت کے حوالے سے اور حق بات کے پہنچانے کے حوالے سے۔ جو سورہ اثر میں ہمیں اصطلاح پڑھی وتواصوا بالحق، حق کی تاکید و تلقین کرو، اس کی تشریح میں آتی ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائیوں کا پھیلانا اور برائیوں کا روکنا، یہ حق بات کی تلقین و تاکید کی شکل، اور اس بات کو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور یہاں جو سب سے پہلے ذکر آیا صلاۃ کا، اگر تو یہ حضرت سلمان کسی نبی کی امتی تھے، حضرت لقمان کسی نبی کی امتی تھے، تو صلاۃ سے مراد یہی نماز ہے جو انبیاء کی تعلیمات میں ہے۔ لیکن اگر یہ کسی نبی کو پیروکار نہیں ہے تو یہاں صلاۃ نفسی معنی میں ہے۔ صلاۃ کا معنی دعا ہوتا ہے، اور دعا کیا ہے؟ اللہ سے مضبوط تعلق، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرو، اور اس کے بعد اپنی ذمہ داری کو پہچانو اور برائیوں کا کلا کما اور بھلائیوں کو پھیلانے کے لیے کوشش کرو، اور نیکیوں اور برائیوں کی پہچان بھی فطرتاً اللہ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے۔ برائیوں کو پہچان لینا اور اچھائیوں کو پہچان لینا، اس کے لیے اللہ نے ہدایت کا سلسلہ انبیاء کے ذریعے سے، کتب کے ذریعے سے بھیجا، لیکن ایک انسان کو فطری علم بھی دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰ، انسان کو ہم نے الہام کر دیا کہ فجور و فسق نافرمانی کیا ہے اور تقویٰ کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی کے سینے پہ 3 دفعہ ہاتھ مار کے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، یعنی دل میں ہوتا ہے۔ اب یہ جو دل میں ہوتا ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ اللہ نے تخلیقی طور پر اندر رکھ دی، پتہ ہے اچھے کام کو کرنے پر دل مطمئن ہو جاتا ہے اور برے کام کے کرنے کے بعد بے چینی ہو جاتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علی الناس، کہ نیکی جو ہے وہ حسن خلق ہے، وہ اچھائی ہے، تمہارے کردار اور سیرت کو نکھارتی ہے، اور برائی وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کرے، تمہیں بے چین کر دے، اور اس بات کا تمہیں اندیشہ ہو کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، نبی کو پتہ نہ چل جائے، ابھی کو نہ دیکھ لیں، اس بات کو نہ پتہ چل جائے، لوگوں کو پتہ نہ چلے، یہ خود بخود یہ پہچان ہے اس کی کہ یہ برائی، یہ غلط کام، یہ صحیح کام نہیں، اور اچھائی جب کرے گا تو اس کو کسی قسم کی بے چینی اور پریشانی نہیں۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سورہ اعراف میں بیان کی کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا امی نبی بنا کر، تاکہ وہ ان لوگوں کو جو تورات اور انجیل کے حامل ہیں ان کو تعارف کروا دیں نیکیوں کا، یامرہم بالمعروف وینہا عن المنکر، وہ بھلائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے ان کو روکیں۔ اس طرح سورہ توبہ میں مومنوں کی شان بیان کی ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ہوتے ہیں یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ نیکی کی تعلیم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اہل کتاب میں اچھے لوگوں کا ذکر کیا اور ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ راتوں کو قیام کرتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ سورہ توبہ کے اندر منافق مردوں اور منافق عورتوں کی پہچان بتائی کہ یہ کوشش کرتے ہیں یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ برائیوں کو پھیلاتے ہیں اور روکتے ہیں بھلائیوں سے، یعنی یہ کنٹراسٹ میں ہمارے سامنے آیا۔
اور اس امت کے مقاصد کو اللہ نے سورہ آل عمران میں بیان کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور سورہ آل عمران ہی میں ایک مقام پہ فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر۔ یہ تقریباً 9 مقامات ہیں جہاں پر عمل معروف نہی عن المنکر کو جوڑا اکٹھا بیان کیا۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے اچھائیاں کرتے رہو، اچھائیوں کی دعوت دیتے رہو، برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں۔ ایک خیال ہے کچھ لوگوں کا، اس پر عمل پیرا ہے۔ یہ قرآنی اصول نہیں کہ صرف اچھائیاں کرتے رہو اور پھیلاتے رہو اور برائیاں خود ختم نہیں ہو۔ برائیوں کو برائیاں کہنا، سمجھنا، مذمت کرنا، روکنا، یہ بھی ذمہ دار۔ ہاں، اچھائیاں اپناتے رہو، اچھائیاں پھیلاتے رہو، لیکن برائیوں کو روکتے رہو، ان کی مذمت کرتے رہو، ان کو روکتے رہو، تب برائیاں ختم ہوگی اور اچھائیاں پھیلیں گی۔ ایک چیز کو لے کے چلنے سے معاملہ نہیں بنے، اس لیے یہ قرآن مجید کا اصول جو ہے وہ سامنے رہنا چاہیے کہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو انفرادی طور پر یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ جب کسی برائی کو دیکھے تو 3 طریقے سے بیہیو کرے، 3 معاملات وہ کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو روک، اگر اس کے دائرۂ کار میں، اس کے گھر میں ہے تو اس کو ہاتھ سے روک، اگر ہاتھ سے روک نہیں سکتا، کوئی ایسا ماحول ہے کہ ایسی جگہ ہے یا وہ کام ایسا ہے کہ ہاتھ سے روکنا اس کے لیے ممکن نہیں، تو زبان سے روکے، اس کی مذمت کرے، غلط ہے۔ اور اگر زبان سے بھی اس کی استطاعت میں نہیں ہے تو پھر دل میں اس کو بھلا جائے، اور فرمایا کہ یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان، سب سے کم۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کو برائی دیکھنے کے بعد برائی پہ کڑن بھی جائے تو اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے ہی، پوری نفی کرتے ہیں، کیونکہ برائی سے نفرت ایمان والے کو لازمن ہو چاہیے۔ درجہ اس کا کیا ہے؟ وہ 3 درجوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں کرنے کے بعد فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یہ جو مقام عظیمت میں نے لکھا ہے یہ آیت کے اسی حصے سے دیا گیا ہے کہ یہ جو تم برائیوں سے لوگوں کو روکو گے، اچھائیاں پھیلاؤ گے، در بدر کی خاک چھانو گے، لوگوں کے پاس جاؤ گے، تو یہ ظاہر ہے کہ آسان کام تو نہیں ہے، اس کا التزام جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے، یہ صاحب عظیمت لوگوں کے کام ہے۔ تو بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم عزم والے، حوصلے والے، ہمت والے بن کے جینا، برائیوں سے چشم پوشی کر کے لوگوں کو کیوں کہیں، لوگ آگے سے مخالفت کریں گے، مجھے مار پڑے گی، اس سے انسان کے اندر عظیمت نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، یہ رخصت کا پہلو تو ہے کہ خواہ اپنے آپ کو جو ہے کسی مشکل میں نہ ڈالو، لیکن جہاں دینی فرائض اور ذمہ داریوں کی بات ہوتی ہے ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض کی ادائیگی میں مشکلات کو برداشت کرنا انبیاء کا شیوا ہے، انبیاء کا اسوہ ہے۔ انبیاء کی کوئی قوموں سے دشمنی نہیں تھی، لیکن جب قوموں کو برائیوں پہ روکتے تھے تو وہ دشمن بن جاتے تھے، اب جب دشمن بن جاتے تھے تو دشمن ہو کے بیہیو کرتے تھے، اور انبیاء صبر کرتے، برداشت کرتے۔ تو اہل ایمان کا بھی یہ گویا کہ ان کے لیے یہ لاہ عمل ہے کہ انہوں نے ان باہمت کاموں کی طرف جانا ہے اور ان کے اوپر اپنی زندگی کو استوار کرنا۔ اگلی نصیحت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی، وَلَا تُصَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، سار کا لفظ استعمال ہوتا تھا عربوں میں، اونٹ کو ایک بیماری لگ جاتی اور اونٹ کی گردن ٹیڑھی، بس سیدھا دیکھنے کی بجائے وہ بیچارہ اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کہاں نیچے اور ایک اوپر کی طرف چہرہ، اس کا منہ تھوڑا سا ایسے ٹیڑھا ہوتا ہے، اس کو کہتے تھے سار۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اس بیمار اونٹ کی طرح گردن مروڑ کے بات نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ تکبر کی نفی، نخوت، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا،
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ جب کسی سے بات کرتے پورا چہرہ اس کی طرف کر کے پوری توجہ سے اس کی طرف بات کرتے، یعنی کہ بات ادھر ہو رہی ہے اور چہرہ ادھر ہے. یہ نخوت اور تکبر کی ایک علامت ہے. اور حدیث میں آتا ہے نا کہ الکبر بطل الحق وحمت الناس، کبر یہ ہے کہ حق کو جھٹلا دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے، یعنی اپنے مقابلے میں دوسری کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقت نہیں. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو منع کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ گال کھلا کے نخرے کے ساتھ بات نہ کرنا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور دوسری بات فرمائی زمین پہ اکڑ کے مت چلو. زمین پہ چلنا عاجزی کے ساتھ، سنجیدگی متانت کے ساتھ، اکڑ کے نہ چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کسی بھی شیخی خور کو، خود پسندی میں مبتلا شخص کو، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. اور یہ سورہ بنی اسرائیل میں یہی مضمون بیان ہوا ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم زمین پہ اکڑ کے مت چلنا، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، یعنی تکبر کے ساتھ پاؤں ٹھک مار کے زور سے زمین پھاڑ نہیں سکتے، اور اوپر اکڑ کے چلنے سے بلندی پہاڑ کو بھی نہیں پہنچ سکتے. یعنی اپنے آپ میں رہو، نہ تم پہاڑ جتنے اونچے ہو سکتے ہو نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو. اللہ نے جو مقام انسان کا بنایا ہے عاجزی میں اس کو ترفع دیا. جو بندہ اپنے آپ کو عاجز سمجھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے اللہ مجھے مسکینی میں زندہ رکھ اور مجھے مسکینوں میں اٹھا. مسکینوں کی سی زندگی مجھے گزروا دنیا میں، اور میرا حشر، میرا اٹھانا بھی مسکینوں کے ساتھ. تو یہ تکبر، نخوت، بڑھائی اللہ کو یہ ہرگز پسند نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر، تکبر کسی بھی درجے اگر ہوا تو انسان کی شخصیت کو برباد کرے. اس لیے حضرت لقمان کی یہ بھی بہت اہم نصیحت ہے دونوں کہ بیٹا لوگوں کے ساتھ بات جو ہے وہ شائستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، بڑی محبت بری کرنی ہے، اور اپنے آپ کو لوگوں سے دور نہیں کرنا، نخوت کے ساتھ پکڑا کے گال کھلا کے بات نہیں کرنی، اور چلنا ہے تو عاجزی کے ساتھ زمین پہ چلنا ہے اور تکبر سے بچنا ہے. مزید ان کی نصیحتوں میں واقصد فی مشیک، اور اعتدال پیدا کرو اپنی چال ڈھال میں، اپنی طرز زندگی میں اعتدال کا رویہ، نہ تو زیادہ ایسے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا ایسے بالکل خام خواہ بناوٹی جھکاؤ کے ساتھ چل رہا ہے. انہوں نے پوچھا کیا ہوا بھائی، صحیح چلو، تو صحیح چلنے لگ گیا. پھر یہ کیا شکل تم نے بنائی ہوئی ہے، اور نہ ہی آپ اس سے باہر ہو جاؤ. یعنی اعتدال کی زندگی ہر معاملے میں، خرچ کرنے میں بھی، بول چال میں بھی، سونے کھانے پینے میں بھی، ہر معاملے میں. یہ اصول ہے بڑا ضروری دین کا. اس لیے لقمان اپنی فراست، اپنی عقل، اپنی پختگی رائے پر اپنے بیٹے کو زندگی کا راہ عمل دے رہے ہیں کہ بیٹے اپنی زندگی میں اعتدال پیدا کرنا اور افراط و تفریط سے بچ کے رہنا. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور دیکھو اپنی آواز کو پست رکھنا، اپنی آواز کو پست رکھنا. آواز کو پست رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بالکل ایسے دھیمی بات کرنا کہ کبھی بلند آواز سے بات کرنی پڑ جائے تب بھی نہ کر سکتے. اصل میں کراہت انداز میں، ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں، لوگوں کو متنفر کرنے کے لہجے میں بات نہ کرنا، یہ مقصد ہے حضرت لقمان کا. ورنہ تو بلند آواز کی ضرورت ہوتی ہے. نماز اگر پڑھیں تو بلند آواز ہے، اذان دیں تو بلند آواز ہے، کسی کو بلانا ہے، ضرورت ہے تو بلند آواز ہے، کوئی واز کرنا ہے، بیان ہے، خطاب ہے، بلند آواز ہے تو کریں. لیکن اپنی لب و لہجے میں
ایسا انداز اختیار نہ کرو کہ لوگ جو ہیں وہ متنفر، اپنی آواز کو پست رکھو۔ ان انکر الاصوات، بلا شبہ سب آوازوں میں سب سے بری آواز لصوت الحمیر، گدھے کی۔ اگر آواز کی بلندی کی وجہ سے کسی کو کوئی مقام کو روک کو دبدبہ مل سکتا ہوتا تو گدھے کو لوگ گدھا نہ کہتے۔ آواز اس کی بہت سب کے اوپر بھاری ہوتی ہے، لیکن اس کو لوگ گدھا کہتے ہیں۔ استعارہ استعمال ہوتا ہے کہ بے وقوف، اس لیے سمجھدار بندے کا یہ طرز عمل نہیں کہ یوں ہی خامخواہ اپنے لب و لہجے کو اتنا سخت رکھے اور لوگوں کے اوپر بات کرتے ہوئے ایسا انداز اپنائے کہ لوگ جو ہیں اس سے متنفر ہو جائیں، جیسے گدھے کی آواز سے ہر کوئی کراہت کرتا ہے، کوئی سننا پسند نہیں کرتا، یوں آواز آ جائے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ انسان کو یہاں پر سمجھانے کا ایسا انداز ہے حضرت لقمان کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں ہی تو اپنے کلام میں نہیں داخل کیا، یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ لقمان کا قول ہے، لیکن اللہ نے اپنے کلام میں اس کو تائید کے ساتھ داخل کر دیا کہ اللہ کی مرضی اور منشا بھی یہی کہ اپنی زندگی کو اعتدال کے ساتھ گزارو اور اس میں کرختگی نہ پیدا کرو اور تکبر اور نخوت سے محفوظ رہو اور لوگوں کے دلوں میں گھر کر کے جیو، اور جب دنیا سے جاؤ تو لوگ کہیں کہ ہاں یہاں کوئی تھا، اور کسی کی سیرت اور کردار کا پتہ بھی تب چلتا ہے جب وہ فوت ہے۔ یہاں تو اپنی معاشرتی حیثیت میں کوئی بندہ آپ روب داب میں بھی لوگوں سے عزت کروا لیتا ہے، مجبوراً کی مارے باندھی کی اطاعت بھی ہوتی ہے، لوگوں کے شر سے ڈرنے کی وجہ سے بھی لوگ سلام کرتے ہیں، خان صاحب السلام علیکم، لیکن اندر جو ان کی دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ سامنے نہ آتا تو اچھا تھا۔ لیکن اصل زندگی کیا ہے؟ لوگوں کے دل کے اندر وہ مقام پیدا ہو جائے کہ جب فوت، جب اس دنیا سے چلا تو پھر ان کی زبان سے نکلے کہ بہت کام کا، بہت اچھا ہے۔ یعنی یہ جو گواہی ہے کسی کے فوت ہونے کے بعد مخلوق کی گواہی اچھے انداز سے اس کو خراج، یہ اللہ کے ہاں بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بنیاد پر اس میت کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کرتے ہیں کہ لوگ میری مخلوق اس کو اچھا کہے، چلو اس میں فلاں فلاں برائیاں تھیں، اللہ تو بڑی ہستی ہے، اللہ تو غلیم و بردبار ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کی اس آواز، اس رائے کا احترام کرتے ہوئے اس لیے کہتے ہیں آواز خلق نکار ہے خدا۔ لوگوں کی جو آواز ہوتی ہے، لوگوں کی جو رائے ہوتی ہے، اصل میں اللہ کی طرف سے اعلان، لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ کا بھی یہی منشا۔ تو یوں ہی کسی کی کوئی تعریف نہیں کرتا، اگر کوئی اچھا ہوگا تو تعریف کرے گا، ورنہ برائی نہیں بیان کرے گا، چپ ہو جائے گا، تعریف بیان نہیں کرے گا۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اگر اس کی تعریف کر رہا ہو، ظاہر کوئی نہ کوئی اچھا پہلو ہوتا بھی ہے، تو جس بندے سے لوگ تنگ ہوتے ہیں کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یار، یہ تمہارے ساتھ اس کا معاملہ یہ تھا، ایسے عمومی طور پہ ایسا بندہ نہیں تھا، ہم بھی اسی دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ اس کا بس تعلق تھا، بات اس کی اچھائی کو سننا ہی نہیں چاہتا۔ ایسی زندگی مقام عظیمت کے خلاف ہے، اور اعمال جو ہم نے صالح کر دی ان میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اذکار، تلاوت نہیں ہے، یہ سب اعمال ہیں۔ لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنا، لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کے ساتھ بات کرنا، اخلاق کا ایک رویہ اپنانا، یہ سب اعمال ہی تو ہیں۔ وعدہ پورا کرنا، امانت کا خیال کرنا، کسی کی چیز اگر کسی کے پاس ہے اس کو بالکل ویسے ہی منوم لوٹانا، یہ سب اعمال کی شکل ہے۔ قول، فعل، عمل، ہر چیز اپنی جگہ پر بہت اہم ہے۔ اعتقاد، نظریہ، ایمانیات، توحید کا تصور یقیناً وہ اپنی جگہ پر بنیاد ہے، لیکن اس کے اندر رنگ تو بھرتی ہیں یہ سب چیزیں، انسانی زندگی کے یہ سب پہلو ہیں۔ توحید صرف اعتقادی یا نظریاتی نہیں، بلکہ یہ ایک راہ عمل ہے، ایک دستور حیات ہے، اور مومن کے لیے یہی راستہ ہے، اس کے اوپر اس نے چلنا ہے۔ تو یہ جو رکوع ہم نے پڑھا ہے، اگر ٹائم ملے تو مفسرین نے اپنے انداز میں اس پر جو تفسیریں لکھی اس کو پڑھ لیں،
कम अज़ कम इन बातों को हम याद रखें। अल्लाह मुझे आपको हिम्मत दे, तौफीक दे कि ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने वाली बात ना हो, सुनने सुनाने वाली बात ना हो, इससे हमारी ज़िंदगियाँ मुकम्मल हो जाएँ। इन उसूलों को हम अपनी ज़िंदगी में लेके जिएँ। अल्लाह मुझे आपको सबको हिम्मत तौफीक दे।